الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے سامنے لیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مشکوٰۃ شریف کی شرح کی میرۃ المناجہ، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے، جب دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دعا کے اندر کوئی اور چیز نہیں مانگتا، دعا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ تمام عطا کر دیتا ہے وہ جو نہیں مانگ سکتا۔ تو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ کے سامنے ایک کچھ حصہ قرآن پاک کا تلاوت کیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دو چار باتیں نماز کے فضائل، دو چار باتیں نماز نہ پڑھنے کے بارے میں کہ اس کا نقصان کتنا ہے، اس کا عذاب کتنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو نماز قائم کرو۔ جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح نماز کو پڑھو، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ، اور فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جو اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے، حلال رزق عطا فرمایا ہے، اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر دولت خرچ کرو، پیسہ خرچ کرو، جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوستو،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رکوع کرتا ہے، پھر جب بندہ سجدہ کرتا ہے، بڑی کمال کی بات ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے بندے کو پتہ نہیں ہوتا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اتنی برکات سجدے کے اندر بندے کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا یہ تو فرضی نماز کی بات ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بندہ فرائض نماز کے بعد جب بندہ اللہ رب العزت کی نفلی نماز پڑھتا ہے، جب نفل پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری نفلی نماز پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ چلتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ ارے یہ تو نفلی نماز کی اتنی برکت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں فرائض کا کتنا درجہ ہوگا۔ یہ تو نفلی نماز کی برکت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھیں بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اور آخری دو باتیں نماز نہ پڑھنے کے بارے میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، دولت کی خاطر، وزارت کی خاطر، بادشاہی کی خاطر، وزارت کی خاطر، بہت ہی عبرت کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وزارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا وہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو بندہ دولت کی خاطر نماز نہیں پڑھتا وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور فرمایا جو بادشاہت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑی بادشاہی دی، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، اس نے اپنی بادشاہی کو دیکھ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے قارون کو اتنی دولت دی تو وہ بھی گمنڈ میں آ گیا، جب اللہ رب العزت نے حامان کو وزارت دی تو وہ بھی خدا کو بھول گیا۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے، عزت دے، پیسہ دے، شہرت دے تو ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور نہیں جانا چاہیے، بلکہ رب تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا، بہت ہی دردناک بات ہے، فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا جب وہ مرے گا تو اس کی جو قبر ہے وہ بہت ہی چھوٹی کر دی جائے گی، اور فرمایا کہ وہ پیاسا مرے گا۔ فرمایا جو نماز نہیں ادا کرتا، سستی کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، نماز نہیں ادا کرتا، فرمایا کہ جب مرے گا تو چاہے اس کو سارے سمندروں کا پانی دے دو تو پھر بھی اس کی پیاس پوری نہیں ہوگی، پھر بھی اس کی پیاس نہیں اترے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی پیروی کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا یہ سبق آپ کے سامنے پیش کرنا اللہ تبارک و تعالی قبول منظور فرمائے، مجھ کو، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔